ہیلو فرینڈز، السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈارک سٹوریز آفیشیل. امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے. شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ایک پراسرار اور ہارر سٹوری. گاؤں کی اکلوتی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی. اف، اتنی دیر ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا. اسما، بشرا، اس نے بچیوں کو آواز لگائی. وہ دونوں اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ برآمد ہوئیں. کتنی دیر ہو گئی ہے، مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اب جلدی گھر چلو، کھانا بھی پکانا ہے. بچیوں نے اپنی سہیلیوں کو الوداع کیا. اس نے اپنی سبزی کی ٹوکری سر پر رکھی اور تینوں کھیتوں سے گزرتی اپنے گھر لوٹ آئیں. لوٹ کر وہ تیزی سے کھانا بنانے میں لگ گئی. اب تو رات ہو گئی ہے، ایسا کرتی ہوں صبح سبزیاں امیرہ کے گھر پہنچا دوں گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا. سبزیاں کاشت کرنا، کچھ اپنے استعمال کو رکھنا اور کچھ فروخت کر دینا اس کا چھوٹا سا بزنس تھا. اس کے اور اس کے بچیوں کے کچھ اخراجات پورے ہو جاتے تھے. ویسے تو ان کے اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے. گاؤں کی انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے. یہ 2 کمروں اور صحن پر مشتمل چھوٹا سا گھر ان کا اپنا تھا اور گھر سے تھوڑا سے دور نہر کنارے چھوٹا سا زمین کا حصہ بھی اس کی ملکیت تھا، جس پر اس نے مختلف سبزیاں کاشت کر رکھی تھیں. اپنا تھوڑا بہت خرچہ وہ کپڑے سلائی کر کے بھی پورا کر لیتی تھی. اس طرح جیسے تیسے اس کا اور اس کی بچیوں کا وقت گزر رہا تھا، ورنہ افضل نے تو مہینوں سے خرچہ بھیجنا چھوڑ دیا تھا. افضل، اس نے کونے پر دھرے فریم میں افضل کی تصویر پر نظر ڈالی. خوبصورت کم عمر افضل اس کی شادی کی تصویر تھی. 22 سالہ افضل اور 17 سالہ نازمین. خوبصورت، حسین، گوری چٹی نازو. کھیتوں میں کام کر کے بھی اس کی مکھن جیسی رنگت ذرا نہ بدلی تھی. لمبے لمبے بال کمر تک آتے تھے. صابر، خدمت گزار، مگر نہ جانے کیا بات ہوئی کہ نازمین کبھی افضل کے دل پر راج نہ کر سکی. شاید افضل پر اپنے نام کا بہت زیادہ اثر تھا. وہ خود کو نہ جانے کیا سمجھتا تھا، ورنہ اس کے چھوٹے بھائی انور اور بہن امیرہ تو بہت سیدھے لوگ تھے. حالانکہ امیرہ گاؤں کے سب سے امیر گھر میں بیائی گئی تھی. اس کے گھر میں ٹی وی اور فریج تک موجود تھا. اپنی بڑی بھابھی نازمین کو سر پر بٹھاتی اس کی بہت عزت کرتی تھی. اس کا دیور انور افضل کی طرح انٹر پاس تھا. وہ بھی گاؤں میں نوکری کرتا تھا. اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہی رہتے تھے اور وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، جیسا کہ ان کا حق تھا، جیسے ہر بیوی بچوں کا ہوتا ہے. روٹی ڈالتے ہوئے نازمین نہ جانے کیا سوچنے لگی. افضل اس کے سگے تایا کا بیٹا تھا. وہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی اور 17 کی ہوتے ہی اس کی شادی افضل سے کر دی گئی تھی. مگر شادی کے 10 سالوں میں 2 بیٹیاں تو ضرور ہو گئیں، مگر افضل اس سے محبت نہ کر سکا، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ اس سے مزید دور ہوتا گیا. ایک تو اس کو شہر کی لڑکیاں پسند تھیں، پڑھی لکھی، ماڈرن، اور پھر اس کو بیٹے کا بہت ارمان تھا. مگر سیدھی سادی نازو نہ تو اس کو بیٹا دے سکی، نہ ہی اس کے دل پر کبھی راج کر سکی. جب تک نازو کے تایا زندہ تھے وہ اس کا باپ کی طرح خیال رکھتے تھے. انہوں نے افضل کے طور طریقے چند سالوں میں ہی بھانپ لیے تھے، اور تو کچھ ان کے بس میں نہ تھا. انہوں نے گاؤں کے چند لوگوں کے سامنے یہ گھر اور نہر والی زمین نازو کے نام کر دی. تایا کے گزر جانے کے بعد افضل کو جیسے چھٹی مل گئی. وہ پہلے گاؤں کے قریب نوکری کرتا تھا اور ہر ہفتے گھر آ جاتا تھا. پھر اس نے کئی دن آنا چھوڑ دیا. مہینوں خرچہ نہ دیتا. بچوں سے یا ان کی ضرورتوں سے اس کو کوئی سروکار نہ تھا. پھر اچانک اس نے گاؤں سے اتنی دور سندھ میں کسی شوگر مل میں نوکری کر لی. سندھ کا وہ شہر ان کے گاؤں سے اتنا دور تھا کہ ٹرین سے آنے جانے میں 2-3 دن لگ جاتے تھے. اب وہ مہینوں شکل نہ دکھاتا. کبھی خرچے کے نام پر نازو کے ہاتھ پر مختصر رقم تھماتا اور بس. تھک ہار کر نازو ہمت کر کے اٹھی. اس نے اپنی زمین پر سبزیاں کاشت کرنا شروع کیں. اپنی نند امیرہ کے بچوں اور چند عورتوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے. اس کا گزارا ہونے لگا. چند اڑتی خبریں افضل کے متعلق آنا شروع ہوئیں کہ اس نے شہر میں دوسری شادی کر لی ہے. روٹی ڈال کر نازو نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بری طرح کرا کر رہ گئی. اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا ہو. اسما، بشرا، اس نے بمشکل آواز دی. بچیاں بھاگی چلی آئیں. کیا ہوا امی؟ نازو کے کندھے اتنے بھاری ہو گئے تھے جیسے ان پر منو بوجھ ڈال دیا ہو. بچیاں اس کو تقریباً گھسیٹتی کمرے میں لے گئیں اور بستر پر لٹا دیا. اپنی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی. یہ مجھے آج کیا ہو گیا ہے، اس نے سوچا. اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیوں کو کون دیکھے گا؟ اس خیال نے اس کی جان نکال دی. نہ جانے کب اس کو نیند نے آ لیا. صبح اس کی بیٹی اپنی پھپھو امیرہ کو بلا لائی. کیا ہوا بھابھی، خیر تو ہے نا؟ امیرہ پریشان ہو گئی. پتہ نہیں. نازو کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے. کل کھیت میں سبزیاں توڑنے میں دیر ہو گئی. واپس آئی تو جسم اتنا بھاری ہو گیا کہ کیا بتاؤں، ہلا تک نہیں جا رہا ہے. فکر نہ کر بھابھی، میں تجھے حکیم صاحب سے دوا لا کر دیتی ہوں، اچھی ہو جائے گی، گھبرا نہیں. امیرہ اسے تسلی دے کر چلی گئی. پھر وہ حکیم سے دوا لائی. نازو کے کندھوں کی مالش بھی کی اور اس دن اس کے گھر کی ہانڈی روٹی بھی امیرہ نے بنائی.
آہستہ آہستہ 1-2 دن تک نازو کی طبیعت سنبھل گئی۔ وہ اس دن خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اچھی طرح نہا دھو کر کپڑے بدلے، بالوں میں کنگھا کیا، گھر کے کام کاج کیے۔ صحن میں شام اتر آئی تھی۔ جاتی گرمیوں کے خوبصورت دن تھے۔ موسم بہت خوبصورت تھا۔ دونوں بچیاں سپارہ پڑھنے گئی ہوئی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے، اس کو حیرت ہوئی، آج اتنی جلدی واپس آ گئیں۔ اس نے دروازہ کھولا مگر بچیاں نہیں، دروازے پر وہ کھڑا تھا۔ آپ؟ وہ حیران رہ گئی۔ اتنے مہینوں کے بعد اچانک؟ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ وہ مسکرایا اتنے پیار سے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ارے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ آئیں۔ اس نے راستہ دیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ نکالوں؟ اور کوئی بات نہ سوجی تو اس نے گھبرا کر پوچھا۔ شادی کے 10 سالوں میں کبھی اس نے اور افضل نے ایسی باتیں نہیں کی تھیں جیسے عام میاں بیوی اپنا دکھ سکھ کرتے ہیں، صبح سے شام تک کی مصروفیات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وغیرہ۔ افضل اس سے بہت کم بات کرتا تھا، صرف ضرورت کی۔ اس کو تو اکثر سمجھ ہی نہ آتا تھا وہ اس سے کیا بات کرے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی موجودگی سے گھبرانے لگتی۔ اس کا ہر وقت خراب موڈ اس کو ڈرانے لگا تھا۔ وہ بچیوں سے بھی پیار سے بات نہ کرتا بلکہ اکثر ان کو جھڑک دیتا۔ مگر آج وہ نہ جانے کیوں بہت خوش تھا، بات بے بات مسکرا رہا تھا، اس کو چھیڑ رہا تھا۔ یہ لال جوڑا کیوں پہنا ہے؟ افضل نے بہت پیار سے پوچھا۔ تمہیں الہام تو نہیں ہوا تھا کہ میں آنے والا ہوں؟ وہ حیرت سے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہی افضل ہے؟ آج سورج کہیں اور سے تو نہیں نکلا؟ بچیاں گھر آئیں تو وہ بھی حیران اور خوش ہو گئیں۔ ابو جی، آپ تو سویرے والی ٹرین سے آتے ہو نا؟ آج شام میں کیسے آئے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ اصل میں آج میں بس سے آیا ہوں، نئی بس شروع ہوئی ہے جو جلدی پہنچا دیتی ہے۔ اس نے وضاحت دی۔ آپ کوئی سامان بھی نہیں لائے؟ آپ کے کپڑے وغیرہ؟ میں اصل میں آفس کے ضروری کام سے قریب شہر میں آیا تھا، تمہاری یاد آئی تو ملنے آ گیا، افضل نے شرارت سے نازو کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس رات افضل بہت دیر تک جاگتا رہا۔ شادی کے بالکل شروع کے دنوں کے علاوہ نازو کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ افضل نے کبھی اس سے اتنی دیر تک جاگ کر باتیں کی ہوں، وہ بھی پیار بھری باتیں۔ وہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی، خوبصورت خواب۔ دوسرے دن وہ دیر تک پڑی سوتی رہی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ پورا صحن دھوپ سے بھر جائے اور وہ سوتی رہ جائے۔ شاید کل پوری رات جاگنے کا اثر تھا۔ امی، بشرا نے پکارا۔ ابو جی کہاں ہیں امی؟ وہ حیران ہو گئی۔ کیا گھر میں نہیں ہیں؟ نہیں، وہ تو صبح سے نہیں ہے۔ کیا واپس چلے گئے؟ تو کیا افضل واپس چلا گیا؟ اس کو بتایا بھی نہیں۔ شاید اس کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا ہو۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس رات نے کئی دن جیسے نازو کو نشے میں رکھا، مگر دن پر دن گزرتے گئے پر افضل نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ پھر ایک دن نازو کی طبیعت بگڑ گئی، الٹی پر الٹی، چکر پہ چکر۔ اوہ، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کیا پھر سے تم؟ دونوں بچیاں تھوڑی سمجھدار ہو گئی تھیں، اپنا کام خود کرنے لگی تھیں۔ ایسے میں پھر چھوٹا بچہ، اور اب تو وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی، سلائیاں کر کے تھک جاتی، اب کیسے وہ اتنی مشقت اٹھائے گی؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، مگر ایک پیارا سا خیال اس کے ذہن سے ٹکرایا۔ ہو سکتا ہے اس بار بیٹا ہو جائے۔ افضل کو کتنا ارمان ہے بیٹے کا، اور اس کے بھی بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ وہ مطمئن ہو گئی، وقت کا کیا ہے، گزر ہی جائے گا۔ جہاں 2 بچیاں پیدا کی ہیں، ایک اور صحیح۔ مگر گزرتے دنوں نے ثابت کیا کہ یہ اتنا آسان نہ تھا۔ طبیعت تو اس کی دونوں بچیوں کی مرتبہ بھی بہت خراب رہی تھی۔ پورے 9 مہینے الٹیاں جان ہی نہیں چھوڑی تھیں، مگر اس مرتبہ تو جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی تھی۔ وہ تو جیسے اٹھنے تک سے محتاج ہو گئی تھی۔ گھر کے کام تو جیسے تیسے بچیاں کر لیتی تھیں، مگر سلائی اور پھر کھیت وہ بوکھلا گئی۔ اوپر سے افضل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس رات کے بعد تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے کوئی بیوی بچے بھی موجود ہیں۔ تو فکر نہ کر بھابھی، امیرہ نے اس کو تسلی دی۔ میں تجھے شہر لے کر چلوں گی، کسی بڑے ڈاکٹر سے دوا لا کر دوں گی۔ لگتا ہے اس بار تجھے بیٹا ہوگا۔ بیٹا؟ وہ سب تکلیف بھول کر مسکرانے لگتی۔ امیرہ اس کو شہر تو نہ لے جا سکی، مگر باقاعدگی سے ایک بڑی رقم اس کے ہاتھ میں دبا دیتی۔ امیرہ ایسے نہ کر، نازو شرمندہ ہوتی۔ لے بھابھی، اس میں کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میرا بھائی تجھے کتنا تنگ کرتا ہے، مہینوں خبر نہیں لیتا۔ یہ تو میرا فرض ہے، ورنہ ابا جی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ امیرہ آنکھوں میں آنسو بھر لاتی۔ مجبوراً نازو وہ پیسے لے لیتی، کیونکہ ان دنوں اس سے بالکل اوپر کے کام نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا جسم بے حد بھاری ہو گیا تھا، وہ تو جیسے چلنے پھرنے سے بھی محتاج ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ کہیں جڑوا تو نہیں ہے؟ اس کے کہیں بڑے پیٹ کو دیکھ کر عورتیں تبصرہ کرتیں۔ گھسٹ گھسٹ کر آخر کار یہ وقت گزر ہی گیا اور وہ گھڑی آ ہی گئی۔ اس کی نند حسب پروگرام اس کے پاس ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ درس شروع ہونے پر اسما بھاگ کر دائی کو بلا لائی، مگر ساری رات اور پھر آدھا دن گزر گیا، نازو درد سے نڈھال ہوتی رہی۔ دائی کوشش کر کے تھک گئی، مگر بے سود لگتا تھا۔ شہر لے جانا پڑے گا، شاید آپریشن کرنا پڑے، دائی نے بتایا۔
درد سے تڑپتی نازو اور پریشان ہو گئی۔ شہر تو یہاں سے بہت دور ہے، اتنا خرچہ اور پھر پیچھے بچیاں اکیلے اتنے دن کیسے؟ خدا تو ہی مدد کر۔ نازو نے دل سے دعا دی۔ اچانک دائی کی فاتحانہ آواز سنائی دی۔ شکر ہے، مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ مبارک ہو بھابھی، میں نہ کہتی تھی، اس نے بےحال پڑی نازو سے کہا۔ امیرہ کی نظر بچے پر پڑی۔ اتنا صحت مند؟ وہ حیران رہ گئی۔ حیران تو نازو بھی ہو رہی تھی۔ اتنا صحت مند بچہ اس نے تمام عمر میں پہلی بار دیکھا تھا۔ جبھی تو اتنی مشکل ہوئی۔ دائی نے بھی سوچا، اس کے تو وہ کپڑے بھی نہیں آئیں گے بھابھی جو ہم نے تیار کیے ہیں۔ امیرہ نے تبصرہ کیا۔ بچے کے نہانے کے لیے گرم پانی تیار کیا گیا۔ امیرہ اور خیرن نے احتیاط سے بچے کو گود میں لیا تو اس نے آنکھیں کھول لیں۔ چند گھنٹوں کے بچے کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ دونوں سن رہ گئیں۔ حیرت زدہ تو نازو بھی ہو رہی تھی۔ جب تک مسجد سے چاچا کرم دین کو بلوا لیا گیا تاکہ وہ بچے کے کان میں اذان دے دیں۔ بچہ قد میں کچھ اور بڑا ہو چکا تھا اور آدھی چارپائی گھیرے ہوئے تھا۔ چاچا کرم دین نے آ کر پہلے نازو کو دعائیں دیں، پھر بچے کو بلوایا۔ ایک دن کے بچے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ انہوں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اذان دینا شروع کی، اور جو بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ایک مرتبہ بھی نہیں رویا تھا، بھیانک آوازیں نکالنے لگا جیسے رو رہا ہو۔ شام کو مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہی چاچا کرم دین نے پاس والے گاؤں کا رخ کیا، جہاں ان کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ ان کے دماغ میں ان کے اپنے بچپن کی سنی ہوئی چند کہانیاں دوڑ رہی تھیں، جس میں گاؤں کی ایک عورت نے جن کے بچے کو جنم دیا تھا۔ چاچا کرم دین کے بزرگ امام بخش ویسے تو بہت ضعیف ہو چکے تھے، مگر ان کی یادداشت بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرتی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، پاکستان بننے سے بھی پہلے کی۔ میں اس وقت کوئی 10-11 سال کا ہوں گا، امام بخش نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ قد میں عام بچوں سے بہت بڑا تھا اور وہ دن بدن بہت بڑا ہوتا گیا۔ 8-10 دن میں وہ دیوار تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو گلا دبا کر مار دیا تھا۔ کیا 10 دن کے بچے نے؟ چاچا کرم دین حیران رہ گئے۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ بدرو تھا، امام بخش نے جواب دیا۔ اگر اس کو ختم نہ کرتے تو وہ پورے گاؤں کو مار دیتا۔ ختم؟ اس کو ختم کر دیا تھا؟ ہاں، اس کو دفن کر دیا تھا۔ امام بخش آج بھی لرز گئے۔ وہ 10 روز کا بچہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، وہ بلا تھا، کوئی شیطان تھا۔ واپسی کا راستہ چاچا کرم دین نے سوچوں میں غرق طے کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بچہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا ضرور ہے مگر انسان ہی ہے، ضروری نہیں کہ میرا وہم سچ ہو۔ انہوں نے جیسے تیسے خود کو تسلی دی۔ گاؤں واپس پہنچ کر انہوں نے سوچا کہ نازو کے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ چھوٹے سے گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، قریب کے یا دور کے، سب کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، مگر ان کا وہم نہ تھا۔ 3 دن کا بچہ چارپائی پر بیٹھا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ گھر کی عورتیں زور زور سے چیخ رہی تھیں۔ کرم دین کے اندر داخل ہوتے ہی بچے نے ہنسنا بند کر کے کرم دین کو گھورنا شروع کر دیا، پھر اتنی تیز مکروہ آواز نکالی جیسے ان کو وارننگ دے رہا ہو۔ نازو، امیرہ، بیٹی میری بات سنو۔ انہوں نے ساری تفصیل جو امام بخش سے سنی ان دونوں کے آگے دہرا دی۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق کی اولاد ہے۔ اگر یہ زندہ رہا تو پورے گاؤں کو کھا جائے گا، کرم دین نے کہا۔ دل بڑھا کر نازو بیٹی، میں گاؤں والوں کو لے کر آتا ہوں۔ اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا؟ نازو کا دل ڈوب گیا۔ اس کا بچہ، اس کو مار دیں گے؟ مگر جب نازو کی نظر بچے پر پڑی تو وہ 3 دن کا بچہ چارپائی کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں انتہائی بھیانک آوازیں نکال رہا تھا۔ نازو چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب گاؤں کے مرد چاچا کرم دین کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے تو کسی خوفناک صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، کیونکہ وہ بچہ پہلے ہی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ گاؤں والوں کا مشترکہ بیان تھا کہ قبرستان سے گھر تک پہنچنے تک بچہ قد اور وزن میں کئی گنا بڑا ہو چکا تھا۔ نازو پر تو جیسے قیامت گزر گئی۔ اتنا مشکل عرصہ اس نے کسی اچھی امید پر گزار دیا تھا، مگر حوصلہ کر بھابھی، جو ہوا سو اچھے کے لیے ہوا۔ اس کے دیور انور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دی۔ نازو خالی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اب کیا اچھا ہونا ہے؟ افضل کا اس رات کے بعد کوئی پتہ نہ تھا۔ انور، اس کو کچھ خیال آیا۔ جی بھابھی، حکم کر۔ انور، اپنے بھائی کا کوئی پتہ، کوئی فون نمبر مجھے دے دے، اس کو تو معلوم ہی نہیں کہ کیا قیامت گزری ہے ہمارے اوپر۔ بھابھی، انور گڑبڑا گیا۔ فون نمبر؟ چل میں پتہ کرتا ہوں۔ کیا بتاؤں بھابھی کو؟ انور سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ کوئی آج کی بات نہیں ہے، 2-2.5 سال پہلے اس نے افضل سے سخت لڑائی کے بعد ہر رشتہ ختم کر لینے کی قسم کھائی تھی۔ ادھر ادھر سے خبریں سننے کے بعد اس نے افضل سے خود بات کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی مل پہنچ گیا تھا، مگر وہاں کی صورتحال ہوش اڑا دینے والی تھی۔ افضل اپنی دوسری بیوی اور بچے کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزار رہا تھا۔ انور کے پوچھنے سے اس نے حتمی انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ نازمین کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہے اور وہ شادی صرف اس کے بزرگوں کا فیصلہ تھا۔
اس لیے اس نے اپنی پسند سے دوسری شادی کر لی ہے. خدا نے اسے بیٹا بھی دیا ہے. اب نازمین یا اس کی بیٹیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. انور نے اس کو بہت سمجھایا کہ بے شک وہ دوسری شادی کر لے مگر نازو اور اس کی بیٹیوں کا بھی خیال رکھے. وہ اس کی اولاد ہے. مگر افضل کسی صورت راضی نہ تھا. تو نازمین کو بتا دے کہ وہ میرا انتظار نہ کرے. میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر تیرا بھابھی سے تعلق نہیں تو یاد رکھ میرا بھی تجھ سے اب تعلق نہیں. میرا تیرے ساتھ اب جینے مرنے کا ہر رشتہ ختم سمجھ. انور غصے میں بھرا یہ کہہ کر چلا آیا تھا اور اتنے عرصے میں اس کا افضل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا. جب اس کو اپنی بیوی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ افضل پچھلے دنوں گاؤں اپنے گھر آیا تھا اور نازو امید سے ہو گئی ہے تو اس کو بہت خوشی اور اطمینان ہوا تھا. خدا کرے بھائی سدھر جائے. اس نے دل سے دعا کی تھی. اس لیے اس نے کسی کو افضل کی دوسری شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا. مگر اب بھابھی کو کیا بتاؤں؟ اس نے سوچا. نہیں، ضروری ہے کہ افضل کے علم میں ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس نے اپنی ڈائری سے افضل کی مل کا فون نمبر کاغذ پر اتارا. لے بھابھی، دے دے بھائی کو اطلاع. نازو نے فون نمبر تھام لیا. چند دن پہلے ہی امیرہ کے گھر میں فون لگ گیا تھا. پہلے تو گاؤں والوں کو فون کے سلسلے میں گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا لیکن اب امیرہ کے گھر سے ہی فون استعمال کر لیا کرتے تھے. لے بھابھی. امیرہ نے اپنے شوہر سے سیکھے گئے طریقے کے مطابق فون نمبر ملا کر نازو کو دے دیا. کر لے بھائی سے آرام سے بات. میں تیرے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں. وہ کمرے سے باہر نکل گئی. نازو نے فون تھام لیا. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. ہیلو. رابطہ ملنے پر اس نے کہا. جی مجھے افضل حسین سے بات کرنی ہے. افضل حسین؟ دوسری طرف سے آواز میں شدید حیرانی آ گئی. آپ کون بول رہی ہیں؟ جی میں ان کی نہ جانے کیوں بیوی بولتے ہوئے نازو کو شرم آ گئی. میں ان کے گھر سے بات کر رہی ہوں. اوہ، تو آپ کو ابھی تک اطلاع نہیں پہنچی ادھر سے؟ کیسی اطلاع؟ نازو کو گھبراہٹ ہونے لگی. دیکھیں جی افضل حسین صاحب کا تو کوئی 1.5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. اچانک؟ کیا؟ نازو پر جیسے چھت آن گری. ان کا تو شاید ہارٹ فیل ہو گیا تھا، بیٹھے بیٹھے ہی ختم ہو گئے تھے. ان کی مسز اپنے بھائی کے ساتھ ڈیڈ باڈی لے گئی تھی. مگر کیا انہوں نے گاؤں اطلاع نہیں دی؟ مسز؟ ڈیڈ باڈی؟ نازو فون کان سے لگائے بیٹھی رہ گئی. دوسری طرف سے رابطہ کٹ چکا تھا مگر جیسے کمرے کی ہر چیز ان دو لفظوں کے گرد گھوم رہی تھی. ان کی مسز، ان کی ڈیڈ باڈی. پھر اچانک اس کے کانوں میں آواز گونجی. 1.5 سال پہلے اچانک ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. اگر 1.5 سال پہلے افضل مر چکا ہے تو 10 مہینے پہلے اس رات وہ کون تھا؟ نازمین کو تیز تیز چکر آنے لگے. امیرہ کے وسیع صحن میں لگے بے شمار درخت سر جوڑ کر جیسے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے. وہ کون تھا؟ اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ؟ نازمین نے سوچتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر چکر کھا کر گر پڑی. یہ تھی دوستو آج کی ایک ہارر سسپینس سٹوری. امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ملتے ہیں ایسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں. اللہ حافظ.